حدیث شریف میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ بلند ہمتوں اور اونچے ارادوں کو پسند فرماتا ہے، اور حقیر اور پست ہمتوں اور رذیل ارادوں کو پسند نہیں کرتا۔ بلند ہمت اللہ کے تعلق کے اس راستے میں جان جوخوں میں ڈالنے والا، خوب اپنی ہمت کو کھینچ کر لگانے والا، اور خوب اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے اس میں کھپانے والا، یہ بلند ہمت، اونچے ارادے، یہی سب سے بڑے اونچے ارادے ہیں کہ کسی بندے کی طلب ایک ذات کی طلب پر ٹھہر جائے اور سارے اس کے مطلوب نہ رہیں، ایک ذات مطلوب رہ جائے، لا مطلوب الا اللہ، یہ سب سے اونچا ارادہ ہے۔ وہ صرف یہ نہیں دل میں سوچ کر بیٹھے ہاتھ پیر نہ ہلائے لا مطلوب الا اللہ، نہیں، ہاتھ پیر مارتا جا رہا اور کہتا جا رہا لا مطلوب الا اللہ۔ ہاں، ایسوں کو پسند فرماتا ہے اللہ، اور ایسوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو پست ہمت، ڈھیلے، برف کی طرح جمود، لکڑ کی طرح پڑا ہوا اور پتھر کی طرح جمع ہوا، ٹھکا ہوا، پڑا ہوا، جس کے اندر کوئی حرکت و تحریک نہیں ہے۔ اللہ پاک کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، پست ہمت لوگ پسند نہیں ہیں، پست رذیل ارادوں والے پسند نہیں ہیں۔ رذیل ارادہ کیا ہے؟ جو یہاں نیچے کی چیزوں کو تو خوب چاہتا ہے، اوپر کی چیزوں کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، نیچے کی چیزوں کے لیے اس سے سب کچھ ہو پاتا ہے، وہاں کے لیے سست ہے، یہاں کے لیے چست ہے۔ جو وہاں کے لیے چست ہے وہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور جو وہاں کے لیے سست ہے اللہ پاک ایسے کو پسند کی نگاہ سے دیکھتا بھی نہیں۔ دنیا کے جاہ و دولت، مال، یہ سب ایک بجلی کی چمک اور بادل کے چلتے پھرتے، یہ سب سائے کی طرح ہے۔ یہ تیرا مال، یہ تیری زندگی، یہ تیری اولادیں، جن کے میں پڑھ کر تو کہتے کہ جی ہمیں وقت ہی نہ ملا اللہ کمانے کا، دنیا کمانے میں اتنے میں مگن رہے، اور اتنے ہی ہماری مصروفیات رہیں، ہماری اوقات کار ایسے رہے کہ ہم کو ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم اللہ کماتے، دنیا کماتے کماتے مر گیا بیچارہ، اور یہ سب ایک جھٹکے میں ہو گیا، پلک جھپکتے برق کی جھلکی کی جیسی آ گئی موت کی پکار، بندہ چل پڑا۔ یہ سب سائے کی طرح ہے، بادل کے چلتے پھرتے سائے کی طرح، بجلی کے برق کی طرح، اس کی ایک چمک کی جھلک کی طرح ہے۔ ہاں جی، کبھی بجلی کبھی چمکی، کبھی ڈوبی، کبھی آئی، کبھی گئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسی وہمی چیز سے کیا دل لگایا جائے؟ وہمی چیز، ایک خیال کا بلبلہ ہے ساری زندگی آدمی کی، ایک خیال کا بلبلہ، سمجھتے ہیں؟ وہ پانی کا بلبلہ نہیں بنتا، گول سا ٹھپ پھٹ جاتا ہے، اتنا بڑا بھی ہو تو بھی وہ اندر اس کے کچھ بھی نہیں، اور اس کی پتلی جھلی، اس کا وجود ایسا ہے کہ ذرا پھونک مارو ٹھپ ختم۔ یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، اس کو سینے سے لگائے جیتا ہے، اور ایسے جیتا ہے جیسے مرنا کا پروگرام ہے ہی نہیں اس کو، اور واقعی یہ مرنا نہیں چاہتا ہے، سچی بات ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ اس کو مار دیتا ہے، یہ تھوڑی مرنا چاہتا ہے۔ اس کی طرز زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بس جینے کے لیے ہی پیدا ہوا، اور اس کی طرز زندگی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ یہاں آیا، یہاں کے لیے آیا اور بس اب جانا نہیں ہے، اس کی طرز زندگی یہ بتاتی ہے۔ وہ غافل ہے اس لیے اس کی ایسی طرز زندگی ہوتی ہے، وہ آخرت سے غافل ہے، اپنی موت سے غافل ہے، اپنے رب سے غافل ہے، یہاں آنے کے اپنے مقصد سے غافل ہے، اور جو مقصد ہے اس کو بھولا ہوا ہے، اور کھانے، کمانے، جمانے، بنانے، کمانے کا مقصد بنا لیا ہے۔ مقصد نصب العین حیات جس کو بنایا،
یہ بنایا ہوا ہے بھائی. بچہ کھلونے پہ خوش ہوتا ہے، کوئی چھینے ایسا چیختا ہے، خود کو زمین پر پٹک کر ٹانگے ہاتھ پیر مارتا ہے، ہاں ایسا کرتا ہے جیسے اس سے اس کی دنیا چھین لی گئی. اب بڑا جانتا ہے کہ اس میں ہے تو کچھ بھی نہیں، ہے تو یہ صرف کھلونا. اور بچے کے دل سے کوئی پوچھے تو صحیح ہے کیا چیز ہے بھلا، کوئی اس کا اگر توڑ دے تو جیسے بچہ خود ٹوٹ گیا، پھر تو اور بڑی بڑی چیزیں بس نہ کرے. بڑا جانتا ہے کہ اس کوئی چیز نہیں ہے بھائی، اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اس طرح صاحبان بصیرت ان کو جانتے ہیں، بچوں کی مثل جن کے لیے یہ گاڑی بنگلہ پیسہ بڑی چیز ہے، جانتے ہیں یہ کھلونے. پاگل ہوا پھرتا ہے، مٹا ہوا جا رہا ہے. اتنا احمق، ایسا جاہل، ایسا نادان. کھلونا پوری زندگی، یہ دنیا کی ساری اشیاء بڑی بڑی. بچہ تھا چھوٹے کھلونے پہ جی بہلاتا تھا، بڑا ہوا ذرا بڑا کھلونا لیا، گھر کا کھلونا، گاڑی کا. پہلے بغیر مشنری کا بچہ تھا، کھلونا لیا، اس کو گاڑی چلاتا رہا، خوش تھا میں گاڑی والا. بڑا ہوا انجن والی گاڑی لے لی، وہ بھی کھلونا، یہ بھی کھلونا. وہ اس میں خوش، یہ اس میں خوش، بالا اس میں اور بچے میں فرق کیا ہے؟ وہ شعور، وہ بلوغت، وہ اور ہے جو اللہ مومنین کو نصیب کرتا ہے، جو اللہ اپنے مقربین کو نصیب کرتا ہے. اعلیٰ درجے کا روحانی شعور جس کو کہیں، وہ اور چیز ہے. یوں لگتا ہے جیسے اب کے اس معاشروں کو دیکھتے ہوئے یا جیسے کسی اور دنیا کی چیز ہے، جیسے یہ کسی اور مخلوق کا معاملہ ہو، لگتا ہے ایسا. حالانکہ مکلف ہے جن اور انسان اس بات کا کہ اپنے رب کو پہلے پہچانے پھر مر جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک نبی ہدایت کرتا، نصیحت اپنے بیٹے کو، مت مرنا اس حال میں کہ جب تک کہ تم مسلمان ہو. اور مسلمان کیا ہے؟ کوئی نام کے لفظ کا، کوئی عبداللہ نام رکھا مسلمان ہوا، یا یہ نماز کے نام پر ٹھونگے مارے یہ مسلمان ہوا، غفلت سے نمازیں پڑھتا ہوا یہ خود کو مسلمان کہتا ہے مسلمان ہوا. مسلمان تو تسلیم والا ہے، جو اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر کے حضر جان بنا لیتا ہے، اپنی جان بنا لیتا ہے. ایسے ہی جان بنا لیتا ہے جیسے دنیا دار کھلونے کو اپنی جان بنا لیتا ہے. دنیا دار، دنیا دار، دنیا دار وہ ہوتا ہے جس کو موت سے اور رب سے سروکار نہیں ہوتا ہے، اس کو دنیا دار کہتے ہیں. مرتا وہ بھی ہے اور وہ بھی مرتا ہے جس کو رب سے سروکار ہے، لیکن ایک زندگی کا مقصد سمجھ کر اس مقصد کے تحت جیتا ہے، ایک زندگی کے مقصد کو کھو کر کمانے، بنانے، جمانے، بچانے کو زندگی کا مقصد سمجھ کر. ایک کی کمائی یہاں کے لیے ہے، ایک کی کمائی وہاں کے لیے. ایک یہاں کی زندگی کو غنیمت جان کر وہاں کے لیے خزانے جمع کرتا ہے، ایک یہاں کے مواقع کو غنیمت جان کر خوب ہاتھ پیر مارتا ہے. دونوں برابر تھوڑی ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کا، اتنا فرق ہے جیسے روشنی اور اندھیرے کا، اتنا فرق ہے جیسے ظلمت اور نور کا. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ بندہ غفلت کے پردوں میں ڈوب گیا، ظلمت کی تاریکیوں کے اندر کھو گیا، نور بصیرت سے محروم ہو گیا. اب اس کے قلب کی حالت یہ ہے کہ یہ دنیا کی لگن میں لگی ہوئی ہے اس کی حالت، اور اس کی کسوٹی اس کی نماز ہے. جب اس کو پڑھتا ہے تو اگر اس کے خیال سے دنیا کٹی ہوئی ہے نماز میں، پھر تو یہ اہل آخرت میں سے اور یہ زندگی کے مقصد کو سمجھے ہوئے لوگوں میں سے. اور اگر تکبیر سے تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ پھر بھی مستغرق فی دنیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی اس کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا ہے. اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کی پہچان نہیں ہے، دنیا کو پہچان لوگوں کو. اور پھر بڑا ناز سے بولتا ہے میں فلاں کو جانتا ہوں، فلاں ڈی سی کو جانتا ہوں، فلاں وزیر کو، فلاں. یہ تھوڑی تیری زندگی کا مقصد ہے. ان کو جاننے سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ وہی دنیا کے 2-4 روپے کا کام ملتا تو ملتا ہے. ہاں کام والا تو وہ ہے کہ جس سے تمہیں آخرت کا کچھ ملتا ہوا، وہ بڑی بات ہے. وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ہے تمہارے پاس یہ دنیا کا، یہ تم سے چلے جانے والا ہے. جو اللہ کے پاس تمہارے واسطے وہ باقی ہے. مگر یہ نادان اللہ کی بات کو سننے سے بہرا ہے.
کانوں کا بہرا، آنکھوں کا اندھا، بصیرت نور سے معروم، باطنی آنکھ اس کی غفلت زدہ، غبار زدہ، ظلمت زدہ بند۔ حیرت ہوتی ہے، مرے گا تو صحیح، مگر حیرت اس بات پہ ہوتی ہے آیا کیسے مرے گا؟ مرنے کو کبھی سمجھا ہے؟ نہ۔ بندہ ہر اس چیز کو سمجھتا ہے جو اس کے اوپر گزرتی ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ بخار جب تک کسی کو نہیں ہوا نا جی، کسی کو نہیں ہوا، وہ بالکل نہیں جانتا یہ کیا ہے۔ ہاں جس کو ہوتا ہے وہ جانتا ہے یہ بخار کیا ہے، یہ بخار کیا ہے۔ درد جس کو ہے وہ جانتا ہے درد کیا ہے، جس کو کبھی نہ ملا وہ نہ جانے کہ درد کیا ہے۔ مٹھاس شکر کی جس نے چکھی ہو تو وہ جانتا ہے کہ کیا ہے، ورنہ نام سننے سے کس کو کیا پتا کہ شکر۔ اب ہم نے دین کے نام کو لے کر جی رہے ہیں، اس کی لذت و چسک کو ہم نے کہاں دیکھا؟ توحید کی چسک ہم کو کہاں لگی ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے ہم، بتوں کو نہیں مانتے ہم، تین خدا نہیں مانتے ہم، عیسائی نہیں ہیں، دو خدا نہیں مانتے ہم، یہودی نہیں ہیں، 360 یا 500 1000 خدا نہیں مانتے ہم، کہ ہندو نہیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں ہم۔ بھائی ماننے والے کی اس ایک کی چسک کبھی لگی تجھے؟ تو ہزاروں کے چسک سے نکلا نہیں، ایک کی چسک کیسے لگے؟ جب تک تو کثرت میں کھویا ہے تجھے وحدت کی ہوا نہیں لگنے کی، جب تک تو کثرت سے منہ نہ موڑے تجھے وحدت کا پتہ نہیں چلنا۔ وحدت کی چسک کے لیے ضروری ہے کہ کثرت کی چسک سے زبان کو روزہ کر دے۔ وقت کم، بات بڑی، اور پھر یوں کہا جائے کہ زندگی کم، سفر دراز آگے درپیش ہے۔ تھوڑی کوئی سفر یہاں ماں کے پیٹ سے آ کے یہاں پہنچے سفر ہمارا ختم ہوا، نہ جی جاری ہے سفر، ابھی تو جاری ہے۔ وہ الس سے نکلا صلب پدر میں، صلب پدر سے پھر اس کے سفر کو اللہ نے 8-9 مہینے بعد آگے بڑھایا رحم مدر میں، رحم مدر میں۔ صلب پدر میں کتنے عرصے رہا اللہ جانتا ہے، رحم مدر میں 8-9 مہینہ رکھ کے پھر آگے بڑھا دیا پیٹ دنیا میں، چھاتی ارض کے اوپر اس کو رکھ دیا، اور اس کو بتایا کہ ہم نے تم کو یہاں بھیجا ہے اپنی پہچان کے واسطے۔ اور پھر یہاں سے اس کا پھر ایک سفر کا جھٹکا لگے گا اس کو آگے کا، جہاں یہ جانا نہیں چاہتا لے جایا جائے گا، جیسے لے جایا جائے گا ایک دم سے اس سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ وہ اس لیے پوچھا جائے گا کہ اس بیچ والی میں ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد تو نے اس کی پہچان کا کام کیا یا مخلوق کو ہی پہچاننے میں زندگی گنوا دی؟ مر ربوں کا۔ یہ باتیں اتنی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں جس طرح لگنی چاہیے، پتہ محسوس ایسا ہو، چوٹ نہیں کر رہے، نہ جانے بات میں اثر نہیں، یا پھر دلوں میں وہ زرخیزی نہیں کہ جذب ہو جاوے اور وہاں سے پھر اللہ کے تعلق کا نور بلند ہو جاوے۔